خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ سامعین محترم، پیغام پاکستان نظریہ پاکستان ہے، اور نظریہ پاکستان نظریہ کائنات ہے۔ اگر ہم اپنی اس زمین پر غور و فکر کریں، آسمان کو دیکھیں، تو یہ جو زمین ٹھہری ہوئی ہے، یہ جو پہاڑ رکے ہوئے ہیں، اور اسی طرح چاند روشنی دے رہا ہے، ستارے ٹمٹما رہے ہیں، سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے، یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو اس کی وجہ نظریہ پاکستان ہے، نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جس دن یہ نظریہ دنیا سے ختم ہو گیا، یاد رکھنا اس دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب زمین میں اللہ اللہ کہنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے باقی نہ رہے، اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ نظریہ کتنی پاور رکھتا ہے، اس کے اندر کتنی قوت اور طاقت ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں لے کر آئے ہیں، اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت فرما رہے ہیں، حدیث لمبی ہے، مختصر ذکر کرتا ہوں۔ آمرک بلا الہ الا اللہ، بیٹا میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ کیوں؟ فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله۔ اے میرے بیٹے، اگر ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو یہ ان ساری چیزوں پر بھاری ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر 7 آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو ایک کڑا بنا دیا جائے، مضبوط کڑا بنا دیا جائے، قسمتہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کڑے کو توڑ کر رکھ دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بننے والا، اس نظریے پر بننے والا یہ ملک، اس سے جو بھی ٹکرایا اللہ نے اس کو توڑ دیا۔ آئندہ بھی جو ٹکرائے گا، اس ملک کے خلاف سازشیں کرے گا، اللہ اس کو توڑ دے گا، اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جس نظریے کی بنیاد پر کھڑا ہے، اس نظریے سے ساتوں آسمان بھی ٹکرا جائیں، ساتوں زمینیں بھی ٹکرا جائیں، اللہ سب کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اسی نظریے کی خاطر، اسی نظریے کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کی خاطر ہمارے آباء و اجداد نے اتحاد کیا، اتفاق کیا، ایک پرچم تلے جمع ہوئے اور لاکھوں شہداء کی قربانیوں سے اس نظریے کی خاطر یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا۔ آج عالم کفر یہ چاہتا ہے اس نظریے کو مٹا دیا جائے، ہمارے بچوں کے ذہنوں سے، ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں سے اس نظریے کو خرچ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، ہمارے نصاب سے اس کو نکال دیا جائے۔ اور عالم کفر کے چمچے، ان کے چیلے لبرلزم، مغرب کی پیداوار اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے مختلف اوقات میں بیانات دیتے رہتے ہیں کہ یہ وطن کوئی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نہیں بنا، یہ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے آباء و اجداد نے
اسی کلمے کی بنیاد پر، اسی نظریے کی بنیاد پر یہ وطن حاصل کیا، قربانیاں دی، مختلف رنگ والے، مختلف نسلوں والے، مختلف زبانیں رکھنے والے، مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے، مختلف علاقوں کے لوگ اگر جمع ہوئے، یکجا ہوئے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے تو کس چیز نے ان کو اکٹھا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے اکٹھا کیا۔ آج کفر یہ چاہتا ہے کہ اس نظریے کو ختم کر دیا جائے، اور کبھی علاقوں کی بنیاد پر، کبھی زبانوں کی بنیاد پر مسلمانوں کو آپس میں گتھم گتھا کرنے کی سازشیں کرتا رہتا ہے۔ اور شاعر اس پہ بڑی اچھی بات کرتا ہے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ سندھی بلوچی پنجابی بھٹان، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ حالات اگرچہ سازگار نہیں ہے، مشکلات بڑی ہیں، ہمارے معاشی مسائل بھی ہیں، معاشرتی مسائل بھی ہیں، عالم کفر کی یلغار بھی ہے، سازشیں بھی بڑی ہیں، دشمن بھی بڑے ہیں، سارے اس وطن کو مٹانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس قدر عالم کفر کھڑا ہے، جس قدر سازشیں زیادہ ہیں، جس قدر جو ہے وہ عالم کفر کے حملے، ان کی یلغاریں زیادہ ہیں، اس قدر ہماری ذمہ داری بھی بڑھتی ہے کہ ہم اس وطن کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے، اس نظریے کی خاطر کھڑے ہوں۔ قوم کے ایک ایک فرد تک، ایک ایک بچے تک ہم اس نظریے کو پہنچائیں، خود بھی اس پر کھڑے ہوں، اس کی دعوت دیں، اس کے احیاء کے لیے، اس کے استحکام کے لیے ہم کام کریں۔ اب قرض ہے ہم پر مٹی کا، اس منزل کا، اس دھرتی کا، تقدیر کریں، تدبیر کریں، آؤ وطن تعبیر کریں۔ اس کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس نظریے کو اجاگر کرنا ہے، اس کے احیاء کے لیے کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے نا، خود بھی قائم رہنا ہے، لوگوں کو بھی اس کے اوپر کھڑا کرنا ہے، اس کی دعوت دینی ہے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرتی مسائل کا، معاشی مسائل کا، ان ساری پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، اپنے وطن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر اسی طرح جس طرح ہمارے آباء و اجداد اس نظریے کے اوپر اکٹھے ہوئے تھے، آج دوبارہ اسی نظریے پر کھڑے ہونے کی، اس کے احیاء کی، اس کے استحکام کی، اس کی دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ دوبارہ پھر اسی طرح اتحاد، اتفاق، یہ قوم نظر آئے گی، یہ ملک ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔